بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے سورہ واقعہ سورہ غنی ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جائے۔ البتہ اگر گنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھیں تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔ یہ سورت بڑی بابرکت ہے۔ اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں۔ بقی شعیب الایمان میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود اپنی بچیوں کو ہر رات میں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے، اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا، تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے ان کو حکم دیا ہے وہ ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن مرویہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا، سورۃ الواقعہ تونگری کی سورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ جو شخص سورہ واقعہ کو روزانہ 41 بار پڑھے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اور 1 سال تک یہ عمل جاری رکھے کیونکہ اسے روزانہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، کبھی فاقے کا شکار نہیں رہتا۔ اگر اس سورت کو قبرستان میں جا کر اپنے محروم کی قبر کے سرانے کی طرف بیٹھ کر اسے پڑھا جائے، اس کے بعد اس محروم کی بخشش و نجات کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے نجات پائے گا، مگر اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے، اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کرے، اس کے بعد ان بیجوں کو کاشت کرے، انشاءاللہ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور فصل آفتوں سے محفوظ رہے گی۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس سورت کو تھوڑے سے پانی پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پلائے، انشاءاللہ ولادت میں آسانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔